فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات، پاک ایران تعلقات، سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر اہم گفتگو، قومی سلامتی کے امور اور علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد کا پہلا اہم ورکنگ سیشن مکمل۔ ملاقات میں پاکستان اور ایران کے درمیان دفاعی اور سفارتی روابط مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی شاندار ثالثی، دنیا کی نظریں پھر اسلام آباد پر مرکوز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال اور مذاکرات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ایران کا وفد رات گئے اسلام آباد پہنچا تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پرتپاک استقبال کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی عباس عراقچی کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اپنے بھائی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آمد پر خوشی ہوئی۔ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پر امید ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، ایرانی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کرے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر مسعود پزشکیان کا اہم پیغام بھی وزیر اعظم تک پہنچائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط اور ماسکو کا بھی دورہ کریں گے۔ دوروں کا مقصد شراکت داروں کے ساتھ دو طرفہ امور پر قریبی رابطہ رکھنا ہے۔ امریکہ ایران کا موقف سننے کے لیے تیار ہے، تصدیق کرتی ہوں۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر آج اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں، ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ Yes, I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say. And we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. I mean, look, President Trump has made his red lines throughout this entire process very clear. He was flexible in extending the ceasefire. And so Steve and Jared will be off to hear what they have to say. ایران اور امریکہ کے درمیان فی الحال کسی ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایران اپنے موقف کو پاکستان کے ذریعے آگے پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ اپنے دورے کے دوران پاکستانی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان خطے میں امن کی بحالی کے لیے اپنی ثالثی اور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ پاکستان صرف دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کی ایکس پر پوسٹ، لکھا، غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات میں واضح کیا ہے کہ عباس عراقچی کو ایٹمی معاملے پر مذاکرات کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ یہ معاملہ ایران کی سرخ لکیروں میں سے ایک ہے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ نے امریکہ ایران مذاکراتی عمل آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ امید ظاہر کی مذاکرات کا دوسرا دور مستحکم جنگ بندی، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے خاتمے کی راہ ہموار کرے گا۔ وزیر خارجہ عبدالعاطی نے بحری آمد و رفت کی آزادی اور خلیجی ممالک کے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ہم اب ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو بااختیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی رائٹر سے گفتگو، کہا ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایرانی پیشکش کا مقصد امریکی مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کس طرح کی پیشکش لاتا ہے۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کی افزودہ یورینیم ترک کرنا شامل ہوگا۔
امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان فون پر رابطہ ہوا۔ نیتن یاہو نے کہا ٹرمپ سے بہترین گفتگو ہوئی، ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان میں تاریخی امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی ہے، جسے حزب اللہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو اسٹریٹجک خطرہ قرار دے دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش نے فرانس میں عالمی پالیسی کانفرنس سے ویڈیو خطاب میں کہا ایران کو اب مستقل اسٹریٹجک خطرے کے طور پر دیکھا جائے گا، جس کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں طویل وقت لگے گا۔ ایران نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات پر بہت حملے کیے، یہ نہیں ہو سکتا کوئی آپ پر 2800 میزائلز اور ڈرونز مارے پھر اعتماد سازی کی بات کرے۔ ایران کے 89% حملوں نے شہریوں، انفراسٹرکچر اور توانائی کے نظام کو نشانہ بنایا۔ فریقین جنگ میں واپس نہیں جانا چاہتے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ بحران کے حل کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور دیا۔ اتفاق پہنچنے کے لیے بات چیت کا دوبارہ آغاز ضروری ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے زور دیا کہ تنازع کے حل میں خطے کے تمام ممالک کے جائز مفادات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ امریکہ توانائی وسائل کے حصول کے لیے دوسرے ممالک پر حملہ کرتا ہے، صرف تیل کے لیے دوسرے ممالک میں فوجی مداخلت کرتا ہے۔ ایران اور وینزویلا اس کی مثال ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی امریکی پالیسیز پر شدید تنقید۔ کہا امریکہ عالمی توانائی منڈیوں پر غلبہ حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ واشنگٹن اپنے مفادات کے لیے بغاوت، اغوا اور رہنماؤں کے قتل جیسے طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔ امریکی طرز عمل سے بین الاقوامی قوانین کی حیثیت کمزور ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا تصور غالب آ رہا ہے۔ امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مسلسل اور بلا تعطل مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جنگی سامان پہنچا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ نے کئی ری فیولنگ طیارے اسرائیل پہنچا دیے ہیں۔ CNN کا کہنا ہے امریکہ کا تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش بھی مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے۔ 20 برس میں پہلی امریکی بحریہ کو اتنی بڑی تعداد میں عرب خطے میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ US سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں 200 سے زیادہ طیارے اور 15,000 بحری اہلکار اور مرینز تعینات ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے 55 دن بعد تہران سے غیر ملکی پروازیں بحال ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امام خمینی ایئرپورٹ سے مسقط، استنبول، دوحہ، شنگھائی کی پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ دوحہ سے قطر ایئر کی پرواز تہران کے لیے روانہ ہوئی۔ تہران سے آج دبئی، لاہور، نجف اور مسقط کی پروازیں بھی شیڈول ہیں۔ آئندہ دنوں میں ایران سے فلائٹ آپریشن مزید تیز کیا جائے گا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایئروائی نیوز کی ٹیم اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں موجود ہے۔ آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول ایران کے پاس ہے۔ کئی جہاز اب بھی اجازت کے منتظر ہیں۔ وہاں کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ایئروائی نیوز کے ایران میں نمائندے ڈاکٹر سید حسن رضا نقوی سے۔ رضا، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت آبنائے ہرمز کی اور کون کر رہا ہے کنٹرول ہرمز کو؟ اس وقت آبنائے ہرمز کے اوپر اسلامی جمہوریہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے اور کوئی بھی شپ جو ہے وہ ایران کی کوارڈینیشن کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کا جو ہے وہ یہاں سے کوئی بحری جہاز جو ہے وہ نہیں گزرا ہے اور ایران کی طرف سے اس کو روکا گیا ہے۔ ایک طرف عمان ہے، ایک طرف ایران ہے۔ جو اس کی چوڑائی ہے آبنائے ہرمز کی وہ آلموسٹ 39 کلومیٹر ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ 140 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اور یہ جو 39 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اس میں سے آدھی ٹیریٹری ایران کی ہے اور آدھی عمان کی ہے۔ یہ عالمی آبی گزرگاہ نہیں ہے، یہ ایران کا حصہ ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی عدالت کے اندر یا اقوام متحدہ کے اندر یا دوسرے عالمی اداروں کے اندر کسی ایک ملک نے بھی ایران کے خلاف جو ہے وہ یہ شکایت نہیں کی کہ ایران جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے آبنائے ہرمز کے اندر۔ یہاں پہ میں نے جو ساری صورتحال دیکھی ہے کہ ایران کسی صورت بھی آبنائے ہرمز سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو مذاکراتی عمل ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایران جو ہے وہ اس میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔
امریکہ نے ایرانی تیل کی تجارت پر چین کی آئل ریفائنری اور 40 شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی تیل کی نقل و حمل میں ملوث چینی ریفائنری، درجنوں بحری جہازوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے پابندیوں کا مقصد ایران کی آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے تیل کی برآمدات کو مکمل روکنا ہے۔ جرمنی نے آبنائے ہرمز میں مائن سوئپر جہاز بھیجنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ جرمن وزیر دفاع کا کہنا ہے مائن سوئپر کی تعیناتی سے پہلے امریکہ اور ایران میں پائیدار جنگ بندی ضروری ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کے تحت اور پارلیمنٹ کی منظوری سے کیا جائے گا۔ بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے مائن سوئپر جہاز کمانڈ اور سپلائی جہاز کے ساتھ تعینات کیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ کا بھی کہنا ہے اسلام آباد مذاکرات میں معاہدہ ہونے پر بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے مشترکہ طور پر تکنیکی ٹیم بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ امریکی معیشت کو بحران کا سامنا ہے۔ ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف کہتے ہیں امریکہ میں بعض سرمایہ کاروں کے لیے اثاثے فروخت کرنا محدود یا مشکل کر دیا گیا ہے۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں پر فروخت کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے فیصلے کرنے ہوں گے۔ یورپی یونین نے ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جامع معاہدہ طے پا جائے تو یورپی یونین ایران سے پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کی جائے گی۔ اس پر یورپی یونین میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ دیگر رہنماؤں نے بھی یہی تجویز پیش کی ہے۔ جرمنی آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ نے پاسدارانہ انقلاب کو کالعدم قرار دینے کے لیے قانون سازی پر کام شروع کر دیا۔ BBC کے مطابق پاسدارانہ انقلاب پر پابندی کے لیے انسداد دہشت گردی کے نئے اختیارات متعارف کروائے جائیں گے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں حکومت آئندہ چند ہفتوں میں قانون متعارف کرائے گی جس کے تحت ایران کے پاسدارانہ انقلاب کو پابندیوں کے دائرے میں لایا جا سکے گا۔ یورپی یونین فروری ہی میں فیصلہ کر چکی ہے کہ پاسدارانہ انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے یورپی ممالک کو اپنے مفادات کے دفاع کے لیے خود آگے آنا ہوگا۔ امریکہ، روس اور چین یورپی ممالک کے خلاف ہیں۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک غیر معمولی لمحہ ہے۔ وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ ہمیں خود پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا ایجنڈا پیش کرنا ہوگا۔ اطالوی وزیر اعظم نے اسپین کی نیٹو رکنیت معطل کرنے کی امریکی دھمکی کی مذمت کی ہے۔ جارجیا میلونی نے زور دیا کہ نیٹو طاقت کا ذریعہ ہے، اسے متحد رہنا چاہیے۔ ہمیں نیٹو کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے اسپین نیٹو کا قابل اعتماد رکن ہے اور اپنی تمام دفاعی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کے بیان کی بات ہے تو یہ مثبت نہیں ہے۔ میری رائے میں نیٹو کو متحد رہنا چاہیے کیونکہ اس اتحاد میں ہماری اصل طاقت ہے۔ ہمیں نیٹو کو مزید مضبوط بنانے پر کام کرنا ہوگا، خاص طور پر اس کا یورپی حصہ یعنی یورپی بیک بون کو، اور یہی ہم اس وقت دفاعی امور میں کر بھی رہے ہیں۔ یہ یورپی ستون امریکی حصے کے ساتھ مل کر کام کرے، الگ نہیں۔ میری ہمیشہ سے یہی رائے رہی ہے کہ اسے مزید مضبوط اور متحد ہونا چاہیے۔ اسپین نیٹو کے اندر ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے اور ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ ہم نہ صرف فوجی صلاحیتیں فراہم کر رہے ہیں بلکہ یورپ کے مشرقی حصے میں اپنے فوجی بھی تعینات کر رہے ہیں، اس لیے کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں۔ میرے نقطہ نظر سے یہ جنگ غیر قانونی ہے اور ایک بڑی غلطی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم کشیدگی میں کمی دیکھیں گے اور اس کا حل سفارتکاری کے ذریعے نکالا جائے گا، نہ کہ جنگ کے ذریعے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی اور جنوبی غزہ پر اسرائیل نے فضائی اور زمینی حملے کیے۔ خان یونس کے علاقے مواسی میں پولیس کی گاڑی پر حملے میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ بیت لاہیہ میں کمال عدوان اسپتال کے قریب رہائشی علاقے پر اسرائیلی گولہ باری سے خاتون اپنے 2 بچوں سمیت شہید ہو گئیں۔ غزہ سٹی میں پولیس پارٹی پر اسرائیلی طیارے کی بمباری میں 2 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے۔